لاکھوں کروڑوں درود و سلام تاجدار انبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل اور اصحاب پر۔ عصر کی نماز کے بعد ایک تسبیح اس طرح پڑھ لو، ہر چیز آپ کے مٹھی میں ہوگی۔ یا حیو یا حلیمو، طاقت اور معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ یہ وظیفہ خود بھی کرے اور جہاں تک ممکن ہو آگے لوگوں تک یہ وظیفہ پہنچائے۔ اس وظیفے کی اتنی تو برکتیں ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میں نے چند روز پہلے ہی یہ وظیفہ سینڈ کیا تھا، جس نے پڑھا اس پر کرم ضرور ہوا۔ پشاور کی ایک سسٹر کو اس وظیفے کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور ایک اور سسٹر کو بھی زیارت ہوئی، اور بہت سے لوگوں کے مسائل حل ہوئے۔ اس عمل سے ہمارے کچھ اور دوستوں نے جس نے یہ عمل کیا تو اس عمل کی برکت سے ان سب کے بہت سالوں سے رکے ہوئے کام بھی بننے لگے۔ اور بھی ایسے بہت سے مشاہدات ہیں اس عمل کے سچے ہونے میں، یعنی اس عمل کی برکتوں کے بہت زیادہ مشاہدات دیکھے گئے ہیں۔ جس نے عمل کیا ہے اللہ نے ان پہ کرم کیا ہے۔ اس عمل میں بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی تاثیر ہے اس عمل میں۔ یہ عمل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھی لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا سہارا ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ وہ وظیفہ یہ ہے، ہر مسئلہ فوراً حل ہوگا انشاءاللہ اس عمل سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں اور انتہائی قابل عزت و احترام بہنوں، زندگی کے رنگ بھی نرالے ہوتے ہیں، کبھی خوشی تو کبھی غم، کبھی سکھ تو کبھی دکھ، لیکن انسان بہت کمزور ہے۔ انسان سے دکھ کے پل برداشت نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں کہ دکھ کی ایک رات صدیوں برابر ہوتی ہے، اور یہ مشاہدات میں آتا ہے کہ انسان خوشی کے پلوں کو ایسے جیتا ہے کہ ہر گھنٹہ ایک سیکنڈ لگتا ہے، لیکن دکھ کے لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک گھنٹے، بلکہ ایک ایک دن کی طرح گزرتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں مسئلے مسائل ضرور ہوتے ہیں۔ کچھ مسئلے آزمائش کے لیے ہوتے ہیں تو کچھ عذاب کی شکل میں۔ مجھے جو فون کالز آتی ہے، جو میسیجز آتے ہیں، وہ اکثر امیروں کے نہیں غریبوں کے آتے ہیں۔ مجھے جو فون کال آتی ہے وہ اکثر سکھی نہیں دکھی لوگوں کے آتے ہیں۔ ان میں سے اکثر رو رو کر مجھے اپنی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم، کچھ لوگوں کی کہانی تو اس قدر دردناک اور تکلیف دہ ہوتی ہے کہ میں ان کی باتیں سن کر بہت روتا ہوں۔ آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، لیکن میں خود کو سنبھال کر ان ٹوٹے ہوئے لوگوں کو حوصلہ بھی دیتا ہوں اور دینے کی کوشش بھی کرتا ہوں، ساتھ ساتھ وظائف بھی دیتا ہوں اور درود پاک پڑھنے کی تلقین بھی کرتا ہوں، اور درود پاک کے مجرب وظائف بھی دیتا ہوں، بتاتا ہوں، جس سے اللہ کے کرم سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہے، حالات بدل چکے ہیں، خیالات بدل چکے ہیں، نصیب بدل چکے ہیں۔ آج کا وظیفہ، آج کا جس وظیفے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، نیک حاجت پوری ہونے کا وظیفہ ہے۔ اگر کسی کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو تو اس کو چاہیے کہ نماز عصر مسجد میں باجماعت پڑھے۔ ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں گھر میں تنہا نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ، صرف 3 مرتبہ یہ عمل کرے، اور اس عمل کو کم از کم 11 دن پابندی کے ساتھ کرے، تو انشاءاللہ عز و جل ان کی ساری نیک و جائز حاجات پوری ہوگی۔ اول آخر درود پاک
ایک ایک مرتبہ پڑھیں۔ درود ابراہیمی یعنی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے بعد یا حی یا حلیم یا عزیز یا کریم اقض حاجتی بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عمل کریں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ صرف 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے عصر کی نماز کے بعد۔ جس نے عمل کرنا ہے وہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں ہدیہ کر کے سبحان اللہ لکھ دے، اجازت ہے۔ اور اگر کسی کو بتانا ہے تو اس کو کہیں وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر ہمیں ہدیہ کرے۔ اس کے بعد آپ ان کی جگہ کمنٹ میں یا رب لکھ دینا، اس کو بھی اجازت مل جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ وظیفہ لازمی شیئر کرے۔ اے میرے مولا کریم مجھے توفیق بخش کہ میں ایمانداری سے اپنے تجربات اور اپنے بزرگوں کا دیا ہوا علم خلق خدا کی خدمت کے لیے وان پیش کر سکوں۔ یہ وظیفہ خود بھی کرے اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرے، کیونکہ آج کل دکھ اور تکالیف ایسی ہے، آپ یقین کریں ایک بندے کی باتیں آپ سنیں گے تو آپ کو اپنے دکھ بھول جاتے ہیں۔ ایسی مسائل کے لوگ کچھ فون میسیجز وغیرہ کچھ ہمارے پاس چل کے آتے ہیں اور اتنی تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک میں مین کامن بات تو ہے کہ اللہ کے دین سے دوری، قرآن سے دوری، 5 گانا نماز سے دوری۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کریں، پھر اس کے بعد قرآن 1 رکوع پڑھے، نہیں تو 2 سے 3 آیتیں ریگولر پڑھ لیا کرے، اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھے، کوئی سا درود پڑھا کرے، اپنی زندگی میں درود کو شامل کریں۔ انشاءاللہ پھر آپ کو کبھی کسی سے وظائف کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کبھی کسی کو فون کرنے اور میسج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ اپنے معاملات کو خود حل کرے، قرآن اور حدیث سے حل کرے۔ قرآن پڑھنا خود شفا ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ شفا ہے، قرآن کی ایک ایک بات میں برکتیں ہیں، ایک ایک لفظ میں برکتیں ہیں۔ تو اگر آپ لوگ یہ وظیفہ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو کیا پتہ آپ کی وجہ سے کوئی دکھی انسان کو اللہ سکھ دے دے، کوئی ایسا بندہ جو غریب ہو اللہ اس پہ کرم کرے، امیر ہو جائے، اور بھی کافی زیادہ مشکلات مسائل ہوں گے اللہ پاک حل کریں گے۔ تو خود بھی کرے اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرے۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا واٹس اپ نمبر آپ کے اسکرین پہ چل رہا ہے، اس نمبر کے ذریعے آپ ہمیں اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام میسج کریں، اور جس مقصد کے لیے استخارہ کرنا یا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازمی مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو، ہمارا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔